آئرہ اور کامیار کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور اب کامیار آئرہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ اسے کہتا ہے شاید میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھٹک گیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں۔ آئرہ تو غصہ ہوتی ہے کامیار کے ساتھ، وہ کہتی ہے شاید اب بھی تم مجھے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ کامیار کہتا ہے نہیں، میں واقعی میں شرمندہ ہوں۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے، کامیار آئرہ کو طلاق دینے تک آ جائے گا؟ اور کیا واقعی میں وہ طلاق دے گا یا پھر دادی ان دونوں کو اس سب سے روک لے گی؟ ڈرامہ میری زندگی ہے 2 کی آنے والی ایپیسوڈ 31 ہونے جا رہی ہے، بہت ہی مزیدار۔ آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح کامیار اور آئرہ کی زندگی میں ایک یو ٹرن آئے گا۔ ہاں، پہلے وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا تھا گھر والوں کی وجہ سے یا پھر دادی کی وجہ سے، لیکن آخر پھر کون آیا اس سب کے بیچ کہ پھر سے کامیار بدل گیا اور آئرہ کو وہ طلاق دینے جا رہا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عرفان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا گیا تھا آئرہ سے ملنے، اس کی ماں نے چھپانے کی لاکھ کوشش کی تھی لیکن پھر بھی وہ جان لیتے ہیں کیونکہ وہ تصویر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے عرفان صاحب واش روم سے آتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ موبائل میں وہ آئرہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سی تصویر دیکھ رہی ہو تم؟ یہ آئرہ کی پہلی تصویر تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمارا گھر ہے۔ پہلے تو وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی سچ نہیں بتاتی، کہتی ہیں یہ پرانی تصویر ہے آئرہ کی، میرا دل کر رہا تھا میں نے دیکھ لیا، لیکن پیچھے کامیار کی تصویر ہوتی ہے اور گھر بھی کامیار کا ہوتا ہے۔ تو عرفان صاحب کہتے ہیں تم آج بھی کانٹیکٹ میں ہو نا اس لڑکی کے ساتھ؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا تم کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں کانٹیکٹ نہیں کر رہی اور نہ ہی میرا اب اس سے کوئی بھی رابطہ ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ عرفان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی رابطہ کرے ان کے ساتھ، لیکن اس بار تو ان کی بیوی اسے ٹال مٹول کر دیتی ہے اور بات کو چھپا لیتی ہے، لیکن آئندہ وہ چھپنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف خاور کا یوں اچانک پھر سے آ جانا آئرہ کی زندگی میں کیا کوئی نیا مسئلہ لے کر آئے گا آئرہ کی زندگی میں؟ اگر دیکھا جائے تو خاور اب کافی بدل گیا تھا۔ خاور نہ تو اب پہلے جیسا رہا تھا اور نہ ہی آئرہ کو تنگ کرنے والا تھا، لیکن کیا اس سب کا پتہ جب کامیار کو پتہ چلے گا تو کامیار کیا معاف کرے گا خاور اور آئرہ کو یا پھر خود سے کچھ ازیوم کر لے گا اور سوچے گا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی شادی ختم کرنے کا سوچ لیتا ہے آئرہ کے ساتھ؟ والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کامیار کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آئرہ مل رہی ہے خاور کے ساتھ۔ پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ سکون سے کھڑی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ضرور ان دونوں کے درمیان پھر سے کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے یا پھر کوئی سازش کر رہے ہیں۔ گھر آتا ہے کامیار کافی پریشان ہوتا ہے، آئرہ کے ساتھ بات تک نہیں کر رہا ہوتا۔ آئرہ کو تو یہ سب کچھ نارمل روٹین کا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھوک چل رہی تھی، لیکن دادی حیران ہوتی ہے۔ دادی کہتی ہے کامیار میں نے تمہیں کہا تھا نا تم آئرہ کے ساتھ اب اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لو، تم نے میری بات تک نہیں مانی اور تم پھر بار بار آ جاتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، جیسے ہی تم آئرہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گے میری طبیعت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ کامیار کہتا ہے ہاں دادو، میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر سے آج جو اس نے حرکت کی ہے مجھے خود پر حیرانی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا تھا اور وہ لڑکی کیا نکلی۔ دادی پوچھتی ہے کامیار پہلے بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بتا دیتا ہے، کہتا ہے وہ لڑکی خاور کے ساتھ آج بھی بات کر رہی تھی، وہ اس سے مل رہی ہے، اس کے ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کی دادی کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں جانتی ہوں آئرہ کو، وہ پہلے بھی خاور کو پسند نہیں کرتی تھی، اب تو وہ تمہاری بیوی ہے، بھلا وہ خاور کے ساتھ کیوں بات کرے گی؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے آئرہ سے بات کی ہے؟ وہ کہتے نہیں، میں نے آئرہ سے بات نہیں کی۔ دادی اصرار کرتی اور کہتی ہے تمہیں آئرہ سے بات کرنی ہوگی۔ وہ آئرہ کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے دوبارہ ہاسپٹل، اگلے دن جیسے ہی آئرہ کو جانا ہوتا ہے لیکن وہ جا نہیں رہا ہوتا ہاسپٹل اس کو چھوڑنے، لیکن دادی اصرار کرتی ہیں اور اسے وہاں بھیج دیتی ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان بات ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس بار کامیار کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ آئرہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے کوئی بات کرے کیونکہ آئرہ اس سب روٹین سے تنگ آ چکی تھی۔ کامیار چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے، آئرہ اپنی دوست کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کامیار کا آج پھر سے بیہیویئر پہلے جیسا ہو چکا تھا، شاید اس سے کوئی بات تنگ کر رہی ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے تو تم پوچھ لیتی نا، شوہر ہے تمہارا، اور کب تک آخر ایسا چلتا رہے گا؟ آئرہ کہتی ہے ہاں، میں خود اس سب سے تنگ آ گئی ہوں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہی ہو جائے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی ہماری زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ اس کی دوست کہتی ہے کیا مطلب تمہارا آئرہ؟ تم نے خود اپنی مرضی سے شادی کی، خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی بھی بات کی۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ انکل اور آنٹی تمہارے گھر والے بہت جلد تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کامیار کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دیا یا اس سے طلاق لے لی تو یہ دنیا والے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے درمیان یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں خاور وہیں آ جاتا ہے آئرہ اور اس کی دوست کے روم میں۔ جیسے ہی خاور
خاور اندر آتا ہے۔ آئرہ اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے خاور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئرہ جب یہ پوچھتی ہے تو خاور کہتا ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے میری ممی کا کتنا اچھے سے علاج ہوا ہے، میں پہلے بھی آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر میں رک گیا تھا، شاید اس دن کامیار آ گیا تھا اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ آئرہ کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم چلے جاؤ۔ خاور وہاں سے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ پھر سے کامیار آ جاتا ہے آئرہ کو لینے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی آف ہونے والی تھی اور کامیار کی اب ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ آئرہ کو لے آتا اور لے کر جاتا۔ یہ سب کچھ دادی کی وجہ سے وہ کر رہا تھا لیکن خود بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ آئرہ کے پاس رہے۔ جیسے ہی وہ وہاں آتا ہے دوبارہ خاور کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، پھر سے آئرہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، دوسری طرف منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، جا کر گاڑی میں بیٹھ جائے گا۔ آئرہ جب وہاں سے جائے گی تو گھر پہنچتے ہیں تو پھر ان دونوں کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ کامیار کی ماں دیکھ کر حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے صبح تو تم بالکل ٹھیک تھے کامیار اور تم کہہ رہے تھے کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک ہے۔ آئرہ بول پڑتی ہے۔ آئرہ کہتی ہے نہیں آنٹی ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی لائف میں اس طرح تاک جھانک کرنی چاہیے۔ آپ خود کو دیکھیں نا، آپ اور انکل کے ریلیشن بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ جب یہ بات کرتی ہے تو کامیار کی ماں کافی غصہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھ رہے ہو کامیار یہ کس طرح بات کر رہی ہے مجھ سے، یہ کل کی آئی لڑکی مجھے سمجھائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کامیار خاموش کھڑا رہتا ہے کیونکہ کامیار کو بالکل ایسا لگتا تھا، وہ آئرہ کو تھوڑا دیکھتا ہے لیکن دوسری طرف منہ کر لیتا ہے جب آئرہ اسے آنکھیں دکھاتی ہے، کیونکہ اب وہ ڈرنے لگا تھا آئرہ سے، لیکن اسے نہیں تھا پتا کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ اس کا وہم ہے اور خاور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بار بار اس کی ماں کی باتیں اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں کہ شاید آئرہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ آئرہ کو بھی وہ یہی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا تم زیادہ دیر یہ شادی چلا پاؤ گی آئرہ، ہاں اگر کل کو تم اس سے الگ ہونے والی ہو تو آج ہی کیوں نہیں ہو جاتی، تمہاری زندگی ضائع ہو رہی ہے اس طرح آئرہ اور تم خود پر بھی فوکس نہیں کر پا رہی، تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم یہ شادی چلا سکتی ہو تو پھر ٹھیک سے چلاؤ، نہ ہی ہمیں بدنام کراؤ اس طرح معاشرے میں اور نہ ہی خود کی زندگی برباد کرو۔ آئرہ کہتی ہے نہیں آنٹی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری وجہ سے آپ لوگ کی کوئی بھی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں تو یہ سب کچھ روٹین کا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں ہمارے گھر میں یہ روٹین کا نہیں ہے اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تم شاید یہ سب کچھ نہیں جانتی اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ آئرہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئرہ کا جب بھائی آیا ہوتا ہے تو کامیار کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی، یہ سب کچھ اب آئرہ کا بھائی دوبارہ آئرہ سے ڈسکس کرے گا اور کہے گا کہ کامیار اب مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر ہو گیا ہے اور ہاں پہلے کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید اب بھی وہ پہلے کی طرح ہے لیکن اب وہ کافی تبدیل ہو گیا۔ آئرہ کہتی تمہیں یہ سب کچھ کیوں لگا ہے؟ وہ آئرہ کو سب کچھ بتاتا ہے جو باتیں کی تھی اس نے۔ آئرہ جیسے ہی گھر آتی ہے کامیار اس سے پوچھتا ہے آخر کیا تعلق ہے تمہارا خاور کے ساتھ اور بار بار تمہارے ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آئرہ کہتی کیا مطلب اور تم یہ کس لہجے مجھ سے بات کر رہے ہو، تم آخر یہ سوچ کیسے سکتے ہو، مجھے تمہارے لہجے سے شک کی بو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی سوچ رہا ہوں میں اور شاید تم نے ٹھیک پکڑا، میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، میں کل بھی گیا تھا تمہیں لینے تو خاور تمہارے پاس کھڑا تھا، آخر یہ واپس کہاں سے آ گیا، یہ تو چلے گئے تھے نا، شاید تم سے ملنے آ رہا ہے اب بھی۔ آئرہ کہتی ہے حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری سوچ پر کامیار، تم آج بھی ایسا ہی سوچتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیونکہ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ شاید تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو۔ آئرہ کہتی ہاں میں نہیں خوش لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کروں جو کہ میری زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں اور ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اب یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ آئرہ اور کامیار کے درمیان یہ لڑائی مزید بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف عرفان صاحب جو کہ غصہ ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی بیوی کہتی ہے میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، اپنی بیٹی کی تصویر ہی تو دیکھی ہے اور ہاں اس کے بھائی کا دل کر رہا تھا وہ جا کر اس سے مل آیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس سب پہ اتنا زیادہ خفا ہونا چاہیے۔ عرفان صاحب جو کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے میں تمہیں منع کر رہی تھی نا، میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نہیں جاؤ، لیکن تم نہیں سدھرے اور چلے گئے، اب دیکھ لیا تمہارے بابا آج بھی ہم سے غصہ بیٹھے ہیں۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہو، یہ گیا تھا وہاں اور تم نے مجھے اس بارے میں ابھی بتایا نہیں؟ وہ کہتی ہاں اس لیے کیونکہ آپ نے تو میری تصویر دیکھنے پر پابندی لگا دی، غصہ ہو گئے میرے ساتھ، میں نے صرف تصویر دیکھی تھی اور یہ تو وہاں سے ہو کر آ گیا تھا، ہاں میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر آپ کو کل کو کہیں اور سے پتہ چلے گا تو آپ مزید ناراض ہوں گے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسی مجھ سے پوچھے بغیر وہاں جانے کی؟ اس کا بیٹا کہتا ہے
بابا میرا دل کر رہا تھا آئرہ سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس بات پر اتنا غصہ ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ جیسا سوچتے ہیں نا کامیار کے بارے میں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں جیسا سوچتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور تمہاری ماں کو میں نے بتایا اس کی کمینگی کے بارے میں۔ کل آ کر میرے ہاسپٹل میں کلینک میں پھر سے آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کر گیا۔ جب عرفان صاحب اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ وہ کافی بدل گیا، لیکن شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آئرہ اگلے دن جاتی ہے، کامیار کو کہتی ہے تم مجھے ہاسپٹل چھوڑو، لیکن آج کامیار کا موڈ بالکل خراب تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں آئرہ، میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا، رات بھی تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے، تم نے نہیں بتایا کہ آخر خاور تمہارے پاس کیوں آ رہا ہے۔ آئرہ کہتی ہے میں نے رات بھی تمہیں بتایا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، اور تم ایسا سوچ کیسے سکتے ہو میرے بارے میں پہلے بھی میرے پاس آپشن تھا نا، اگر اسے چاہتی، اس سے شادی کرنا چاہتی تو میں اس کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں چوز کیا تھا۔ ہاں شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہارے ساتھ شادی کر کے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسا کرنے جا رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ خاور کے ساتھ شادی کر لیتی۔ جب یہ بات کرتی ہے وہ تو کامیار غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنی دادی کو بتاتا ہے کہ آئرہ یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ اس کی دادی کہتی ہے ہاں تو غصے میں کہہ دیا ہوگا نا، تمہیں یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کامیار خاموش ہو جاتا ہے، اپنی دادی کو مزید کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پریشان ہوتا ہے۔ اس کی دادی جان جاتی ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کامیار ڈیورس پیپر تیار کروا لیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اسے ڈیورس دے دے گا، لیکن پھر سوچتا ہے اگر آئرہ کو اس نے ڈیورس دے دی تو وہ کبھی بھی خود خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہاں اس نے کتنا زیادہ محنت کی اس کو پانے کے لیے، اب جب کہ وہ اس کی زندگی میں آ گئی ہے تو چھوٹی سی غلطی جو کہ اس نے کی ہی نہیں، اس کو بنیاد بنا کر وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کامیار اسے ڈیورس دینے والا تھا، لیکن کامیار نے ایزیوم کر لیا تھا کہ اگر وہ اسے ڈیورس دے دیتا ہے اور آئرہ اسے ڈیورس لے کر چلی جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ کے درمیان حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ کامیار اسے دھمکی دیتا ہے ڈیورس دینے کی، اور آئرہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم نے دینی ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گی کہ تم میرے ساتھ رہو۔ کامیار پیپرز بھی تیار کروا لیتا ہے، اور آئرہ کو جب وہ پکڑواتا ہے تو آئرہ وہ ڈیورس پیپرز لے لیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دادی کو جب اس سب کے بارے میں چلتا ہے تو ان دونوں کو ڈانٹتی ہیں۔ دادی کہتی ہیں کامیار میں نے تو کبھی بھی تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ کامیار کی ماں کو بھی اس سب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، کامیار وہ پیپرز پھاڑ دے گا وہیں اور کہے گا دادی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ بھی تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سیدھے منہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی بات بتاتی ہے، جب میں کچھ پوچھ رہا ہوں اس تو یہ ٹھیک سے جواب تک نہیں دیتی۔ آئرہ کہتی ہے ہاں اس لیے دادی کیونکہ یہ ڈیزرو بھی یہی کرتا ہے، میں اگر ٹھیک سے بات کر لوں تو اس کا منہ بن جاتا ہے، اگر میں اس طرح بات کروں تو بھی یہ منہ بنایا ہوتا ہے، آخر میں کروں کیا۔ دادی کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو آئرہ، لیکن یہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، تم جانتی ہو نا جن حالات میں تم دونوں کی شادی ہوئی تھی تو سب کا ناراض ہونا تو بنتا تھا، لیکن سب سے زیادہ تم اگر ایک دوسرے کو سمجھ لیتے اور ایڈجسٹ ہو جاتے تو آج یہ سب مسائل نہ بنتے۔ دادی انہیں سمجھا رہی ہوتی ہے، کامیار اور آئرہ بھی ان کی باتیں سمجھ جائیں گے اور انہیں احساس ہو جائے گا کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں، اس طرح ان دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔